عبید بن قیس محنت مزدوری کر کے شام کو جب اپنے گھر آیا، وہ گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی رو رہی ہے۔ عبید بن قیس نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے گھر کے ساتھ جو درخت لگا ہوا ہے، اس درخت سے پھل توڑنے کے لیے ہر روز ایک بندہ اس پر چڑھتا ہے، جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں ایک نیک اور پرہیزگار عورت ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی میرے خاوند کے علاوہ کوئی مرد مجھے دیکھ پائے۔ عبید بن قیس نے اس درخت کو کٹوا دیا اور یہ بات سن کر بے حد خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک بیوی عطا کی ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد عبید بن قیس نے پھر اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اب کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو گھڑی ہے، جو بھی راہگیر وہاں سے گزرتا ہے اس کی نظر ہمارے گھر کے صحن میں پڑتی ہے، یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کام میں مصروف ہوتی ہوں، میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ مجھ پر کسی کی نظر پڑے۔ یہ بات سن کر عبید بن قیس نے اس گھڑی کو بھی بند کر دیا۔ عبید بن قیس نے کہا کہ آج کے بعد تم باہر نہ جانا، میں گھر کا سودا سلف خود لے کر آپ کو دے جایا کروں گا۔ اس پر بیوی بہت خوش ہوئی اور کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لیکن چند دن بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بنا پر عبید بن قیس کو یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا بسا۔ ایک دن اتفاقاً عبید بن قیس اپنے گھر جلد آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ لیٹے بدکاری کر رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا۔ وہ اپنی بیوی کی بات کو سمجھ گیا تھا کہ میری بیوی نے وہ درخت اور گھڑی کیوں ختم کروائی تھی کہ مجھے بدکاری کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس نے اپنی صفائی دیتے ہوئے مجھے مطمئن کیا اور میرے سے درخت اور گھڑی کو ختم کروا دیا تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میری بیوی نیک اور پرہیزگار ہے۔ وہ یہ سارا قصہ دیکھ کر بہت حیران و پریشان تھا۔ اس نے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے کپڑے پکڑ کر کسی دوسرے شہر کی طرف چل بسا۔ راستے میں اس سوچ میں جا رہا ہے کہ میری بیوی دیکھنے میں تو بڑی نیک اور پرہیزگار لگ رہی تھی، پر اس نے بدکاری کر کے میرا اعتبار کیوں توڑا۔ جب وہ کسی دوسرے شہر میں پہنچنے والا تھا کہ راستے میں کافی زیادہ سپاہی ہر آنے جانے والے کی تلاشی لے رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ سپاہی کیوں تلاشی لے رہے ہیں، کیا واقعہ ہوا ہے۔ وہ سپاہیوں کے پاس گیا۔ جب سپاہیوں نے عبید بن قیس کی اچھے طریقے سے تلاشی کر لی تو اس نے دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے جو اتنی سختی سے ہر ایک کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک بندے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کے گھر میں چوری ہوئی ہے، چور بھاری تعداد میں خزانے لوٹنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، اچھا یہ معاملہ ہے۔ یہ بات سن کر وہ آگے کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے ایک شخص دیکھا جس نے بہت لمبا چبا ڈالا ہوا تھا۔ وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہا تھا، اپنی ایڑیوں پر وزن نہیں ڈال رہا تھا۔ آپ کو اس کا یہ انداز عجیب لگا۔ ہر کوئی شخص اس بندے کو سلام کر رہا تھا اور بڑے ادب و احترام سے مل رہا تھا، جیسے کہ کوئی پیر و مرشد سے مل رہے ہیں۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ میں اس لیے پورے پاؤں پر وزن ڈال کر نہیں چلتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چونٹیاں وغیرہ میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائیں۔ کیڑے مکوڑے بھی خداوند کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، اس لیے وہ شخص اپنا پاؤں بچا بچا کر رکھتا ہے۔ یہاں ہر کوئی امیر غریب بادشاہ و گندہ ہر کوئی اس نیک شخص سے دینی مشورے لیتے ہیں، اس لیے سب اس کی عزت کر رہے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں یہ ایک بہت بڑا عالم اور نیک و پرہیزگار بندہ ہے۔ یہ سنتے ہی عبید بن قیس نے کہا، خدا کی قسم مجھے چور کا پتہ چل گیا ہے، مجھے بادشاہ سلامت کے پاس لے جاؤ، میں چور کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سپاہی اس کی بات سن کر دھنگ رہ گئے۔ سپاہیوں نے عبید بن قیس کو ساتھ لیا اور بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کر سپاہیوں نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، حضور یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے چور کا پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کا خزانہ چوری کرنے والا کون ہے۔ جب بادشاہ نے اس بندے سے پوچھا کہ کون ہے وہ چور جس نے خزانہ چوری کیا ہے، عبید بن قیس نے کہا کہ جو بندہ انگلیوں پر چلتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ محسوس کرواتا ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تم کس طرح اس بندے پر الزام لگا رہے ہو؟ تو وہ ایک نیک پرہیزگار اور عبادت گزار بندہ ہے، وہ چور نہیں ہو سکتا۔ عبید بن قیس نے کہا، حضور میں سچ کہہ رہا ہوں، وہی آپ کا چور ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس پر عبید بن قیس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جب کوئی بندہ اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کرنا شروع کر دے اور ہر کام ہر جگہ میں اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش میں لگا رہے
تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ وہ ظاہری شکل و صورت سے تو نیک دکھائی دیتا ہے، پر اندر سے وہ کالا ہوتا ہے۔ یہ بندہ اپنے آپ کو نیک اور متقی ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ عبید بن قیس کی باتوں نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو پکڑ کر لاؤ اور اس کی اچھے طریقے سے تلاشی لو۔ جب سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی تو عبید بن قیس کی بات سچی نکلی۔ بادشاہ کا چور وہی بندہ نکلا جو اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کرتا تھا۔ دوستو، اس واقعہ سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو بندہ ہر وقت اپنے آپ کو نیک اور متقی تصور کرے، لوگوں میں دکھاوا کرے کہ لوگ اس کو نیک بندہ سمجھیں، ایسے بندے نیک نہیں ہوتے۔ نیک بندے کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، وہ کسی سے نیکی کر کے اس کا دکھاوا نہیں کرتے ہیں۔